وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا إلهي آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا إلهي آمين. اللهم ارزقني التفکر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ جی ہم بھی یہاں پہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں. میں رات کو کافی مڈ نائٹ کو میری فلائٹ تھی، میں واپس ہیوسٹن آئی ہوں کیونکہ ایک ویک کے لیے میں اپنی فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ گئی تھی ڈزنی لینڈ. چھوٹے بچوں کو جانا تھا تو لیگو لینڈ دیکھنا تھا، تو وہ پورا ہفتہ اور میں نے آنیسٹلی میں آپ کو پتہ کیوں بتا رہی ہوں کہ جو ہم نے لاسٹ آیا ایک پڑھی تھی نا کہ جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، تو اس میں ہم ڈیٹیل میں یہ بھی پڑھے تھے کہ ہاں کیونکہ دنیا میں تو ہم کچھ بھی کر کے آتے ہیں تو تھکاوٹ ہو جاتی ہے. آنیسٹلی اتنا مجھے اس آیا کو مزے سے میں اس کو ڈیٹیل دیکھ رہی تھی. جب ہم تشریح کر رہے ہوتے ہیں اس کی مور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو مجھے لگا کہ وہ آیا ایچ اینڈ ایوری ٹائم میرے آگے آ جاتی تھی کہ اگر ہم پھر کے بھی آ رہے ہیں تو تھکے ہوئے، حالانکہ فن کرنے گئے ہوئے تھے لیکن قدم قدم پہ تھکے ہوئے تھے، تو مجھے وہ آیا مسلسل یاد آتی گئی. اور پھر میں وہاں پہ بیٹھ کے پورا ویک میں یہ سوچتی رہی، اور میں بار بار اپنے بچوں کو بھی کہتی رہی، اور ایون میں نے سمر کو بھی بتایا یہ بٹھا کے کہ بیٹا دیکھو ہم جیسے یہاں پہ ویکیشن پہ آئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک گھر تھا جو ہم نے، کیونکہ ساری فیملی تھی، دونوں بیٹے تھے، ان کی بچے بھی تھے ساتھ، چھوٹا بھی تھا ساتھ، تو ہم نے گھر لیا ہوا تھا. تو مجھے بالکل میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تو اسی طرح سے ہم وہاں پہ گئے ہیں. وہ ایک گھر ہے جہاں پہ ہم آ کے رکے ہیں، اور ہمارا پرپس تھا. ہم جب یہاں سے چلے ہیں تو ہم ایک پرپس لے کے چلے تھے، ان 5 دن میں ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں، اور 5 دن میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا. اور بلیو کریں کہ میں ایوری ڈے میں صرف بیٹھ کے نہ سارے بچوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی، کوئی اپنے پرپس سے نہیں ہل رہا تھا. پتا ہے کہ اس دن ہم نے لیگو لینڈ جانا ہے، اس دن ہم نے ڈزنی لینڈ جانا ہے، اس دن ہم نے شاپنگ کرنے جانا ہے، اس دن ہم نے جو بھی کام کرنا ہے. تو بیچ میں کوئی بیمار بھی ہو رہا تھا تو ہر کوئی اس کو میڈیسن دے رہا ہے، کوئی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے اور وہ پرپس کے ساتھ لگ جائے. اس کے اندر یہ بھی تھا کہ اب جیسے ساری فیملی ہوتی ہے تو کسی کو یا نہیں جانا تو اس نے اب یہ نہیں کھانا تو اس نے اب تھک گیا. چھوٹے بچے تھے، اب ایک کو بھوک لگ گئی ہے تو ایک کو باتھ روم میں جانا ہے. تو ایک صبر، سارا وقت ایک صبر تھا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، رک جو پہلے یہ کام کر لیتے ہیں، بچے ہیں ساتھ، پھر نیکسٹ دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تو میں سوچتی تھی کہ اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں ہمارا ایک پرپس ہے. ہم اپنے پرپس سے جب ہل جاتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. اور آنیسٹلی جب قرآن زندگی میں کھلا ہوتا تو پرپس کیسے پتہ چلے گا نا. تو جب پرپس لیس لائف ہوتی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اگر ہم گئے بھی ہیں وہاں پہ اب پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے، کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، آدھے ادھر ناراض ہو کے چلے گئے، آدھے وہاں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اسی میں مصروفیت میں ہم واپس بھی آ جائیں گے تو کچھ بھی اچیو نہیں کیا ہوا. وہاں پہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد جو ہے، جس مقصد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، اگر ہمیں یہ پتا ہو اور ہم ایک ایک لمحہ اپنے پرپس کے ٹورڈ دیکھے، کھانا بھی کھایا، فن بھی کیا، ہنسے بھی، بولے بھی، اکٹھے بھی بیٹھے، لیکن پرپس کو نہیں چھوڑا. وہ ہم نے ایسا نہیں تھا کہ چلو چھوڑو یہ کیا کرنا ہے. تو اسی طرح سے میں بار بار ایوری ڈے اپنے بچوں کو بھی یہی بتاتی رہی کہ بیٹا دیکھو
زندگی میں اس سے بہت سیکھنے کو ہے کہ اگر ہماری زندگی میں پرپز نہیں ہوگا اور پرپز اگر ہمارا دنیا بن گئی نا تو پھر ہمارا سب کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پرپز صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو اس نے کہا ہے، جیسے اس نے حکم دیا ہے، اسی طرح کی زندگی گزارنا ہی ہمارا پرپز ہے. تو یہ بہت بڑا سبق تھا جو میں نے پوری ویکیشن میں سیکھا، اور بار بار کوشش کی کہ چھوٹے بچوں کو بھی میں ان سے پوچھتی تھی، آپ لوگ بھی جیسے کبھی کہیں جاتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں نا تو چھوٹے بچوں سے یہ پوچھا کریں کہ آپ نے کیا لرن کیا ہے، وائی وی آر ہیئر، اور ہم کیوں ایسے نہیں کر رہے. دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جب بھیجا تو ہمارے پاس کیا پرپس تھا. اب ہم یہاں پہ ویکیشن پہ آئے ہیں تو ہمارا کیا پرپس ہے. کوئی بھی اینی کائنڈ آف تھنگ تو اس کو ریلیٹ کریں تو بچوں کو بہت آسانی سے سمجھ آتی ہے. تو یہی بس میں نے آپ کو بتانا تھا کہ وہ آیا جو تھی نا کہ جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ مجھے اتنی یاد آئی کہ ہر لمحہ آنیسٹلی چین پڑا گھر کے اندر ہی آ کے. جب ہم پورا سامان لے کے گھر کے اندر آئے نا تو ایک بڑی سی سانس لی، ہاں شکر، حالانکہ رات کا 1 بجا ہوا تھا، کہ شکر الحمدللہ گھر پہنچ گئے. تو اسی طرح سے انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو ایک بڑا سا سانس لیں گے کہ الحمدللہ اپنے اصل گھر میں آ گئے. دنیا میں تھکاوٹ ہونی ہے، آپ دیکھ لینا. عبادت ہے تو تھکاوٹ ہے، امتحان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں تو تھکاوٹ ہے، آزمائشیں بڑی بڑی آ جاتی ہیں، مشکلیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں. لیکن سارا وقت اگر یہ ہونا کہ ثواب کے اللہ راضی، اللہ راضی، اگر میں یہ کام کروں گی اللہ راضی ہو جائے گا تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے جناب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں نیو ایئر پہ، کیونکہ اکثر لوگ کویسچن پوچھتے ہیں کہ یہ نیو ایئر کیا ہے اور کیا منانے کی کیا بات ہے. مجھے تو یہ نہیں، آنیسٹلی وہ سیم چیز ہے جیسے ہم برتھ ڈے کا کہتے ہیں کہ کیا منا رہے ہو، 1 سال تو زندگی کا گزر گیا، بلکہ بیٹھ کے یہ سوچو کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں میں نے کیا اچیو کیا. اور الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خوشخبریاں تھی کہ ان کو ایک نیا راستہ ملا جانے کا، اور آگے اگلے سال میں انشاءاللہ اسے بڑی پرپس کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. تو بیسیکلی دیکھیں، جب ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی دفعہ وحی آئی تھی نا تو اس سے پہلے کا زمانے تو ہمیشہ سے تھے، اور جب سے دنیا بنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ 12 مہینے تو تبھی سے تھے سال کے. تو اس سے پہلے جب بھی بات ہوتی تھی نا تو وہ عیسوی کیلنڈر کے مطابق بات ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ کہ اس کی سے کہ وہاں تک اتنی عیسوی کی یہ بات ہے. ابھی بھی اگر آپ ہسٹری جب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ عیسوی کیلنڈر جو ہے نا اس کے حساب سے جنوری، فروری، مارچ، اپریل جیسے ہم بات کرتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی اس کے بعد کا کوئی واقعہ ہماری جو دین کے حساب سے آپ سوچتے ہیں، ہماری شریعت کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم وہ کہتے ہیں کہ نبوی سال، وہ جو 10 سال جو مدینہ میں سال گزرے تھے نا 13 سال، تو اس کو ہم نبوی سال کی طرح ہم کہتے ہیں کہ اتنی 5 نبوی کو یہ ہوا، 7 نبوی کو یہ ہوا، اس طرح سے بات کرتے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تھے اس کے بعد سے جو کیلنڈر تھا وہ ہمارا پھر وہ کیلنڈر آتا ہے جو ہجری، سن ہجری جیسے ہم کہتے ہیں نا، وہ کیلنڈر تھا. اور یہ کیلنڈر کس نے بنایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیلنڈر بنایا تھا تمام صحابہ کی مشاورت کے ساتھ. کیونکہ ہمارا جو دین ہے نا اسلام میں، جو ہمارے ریچولز ہیں، جو ہمارے ڈیز ہیں، وہ ہمارے ہجری سال کے مطابق ہوتے ہیں. فار ایگزامپل حج کی ڈیٹ آتی ہے تو وہ ہجری سال کے مطابق ہے. پھر ہماری عیدیں ہیں، ہمارا رمضان ہے، پھر طلاق کی عدت کا جو پورا کرنا ہوتا ہے، وفات ہو جائے ہسبینڈ کی، وہ یہ ساری چیزیں جو شریعت کے اندر آتی ہیں نا یہ ساری کی ساری ہجری کیلنڈر کے مطابق ہی ہوتی ہیں. تو اس لیے ایز اے مسلمان ہمیں اپنا ہجری کیلنڈر بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے، بچوں کو بھی ہمیں یاد کرانا چاہیے کہ ان کے ڈیز، ان کے نام کیا ہے. کیونکہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل تو اتنا ریگولر، کیونکہ ہماری عام زندگیوں میں یہی ہم بات جب بھی کوئی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ہم انہی کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں نا، کیونکہ دیز آر دا نارمل تھنگ جو ہماری زندگیوں میں چل رہے ہوتے ہیں.
تو اس طرح سے میں نے کہا میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ سے شیئر کر دوں کہ یہ کیلنڈر کے حساب سے جو لوگوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ نہ کرو، آف کورس سیلیبریشن کیا کرنے والی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب پر رحم کریں، آنے والا جو بھی اگر یہ والا بھی سال آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے رحمتوں والا کرے، عافیت والا کرے، جو بیمار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو شفا دے، جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مشکلوں سے نکال دے، بڑی بڑی تکلیفوں، مسلمان تو ویسے ہی ہر جگہ پہ تکلیف میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب پہ اپنا رحم کرے، آمین ثم آمین۔ نئے سال جو یہ ہمارا 2 جنوری فیبروری والا سال ہے، اس میں ایک چھوٹا سا تحفہ میں آپ کو دینا چاہ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ایکچولی یہ میں پہلے دعا یاد کی ہوئی تھی، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم اتنی دعائیں یاد کرتے ہیں تو بھول جاتی ہیں، تو وہاں پہ ہی بیٹھے ہوئے میں ایک دن لیکچر سن رہی تھی، تو مجھے اتنی پیاری یہ دعا لگی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور آپ لوگ اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر لیں، کیونکہ امام جعفر صادق جو علیہ السلام ہے نا، یہ انہوں نے روایت کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے جب وہ جیل میں تھے، تو انہوں نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی، تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کے بعد وہ جیل سے بھی رہا ہوگے، مشکل میں تھے، جیل سے رہا ہوگے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کو رتبہ کیا ملا، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو نبوت ملی تھی، لیکن دنیا کے لحاظ سے بھی ان کو بادشاہت ہی مل گئی ایک قسم کی۔ تو یہ دعا آپ لوگ بھی یاد کریں گے، اچھے سے یاد کر لینا، اور بہت آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، کہ وہ دعا کے الفاظ کہتے ہیں اللہم، اللہم تو آپ سب کو آتا ہے، اللہم اجعل لی، یہ ہم اتنی دفعہ دعاوں میں یاد کرتے ہیں نا، تو اس لیے یہ بھی آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ اللہم اجعل لی، اے اللہ میرے لیے بنا دے، من امری، میرے معاملے کو، امر کہتے ہیں نا، معاملے کو کہتے ہیں، تو میرا جو بھی معاملہ ہے، جو بھی میری زندگی میں معاملات آ رہے ہیں نا، ان کو بنا دے فرحن، کشائش والا، و مخرجن، اور نکالنے کا راستہ، جس بھی مشکل میں ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مجھے نکالنے کا راستہ بھی بنا دے، اور میرے لیے کشائش کر دے۔ دیکھیں زندگیوں میں ہم لوگوں کے لیے بڑے کہیں نہ کہیں پھنسے ہوتے ہیں لوگ، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کشائش کے معاملے میں ہمیں رزق میں کشائش کر دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہماری عمر میں کشائش کر دے، ہماری صحت میں کر دے، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نکال دے، اگر کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے نکال دینا۔ زندگی ہے ہی اس کا نام ہے، کہیں نہ کہیں بندہ اپنی فیصلے کرتا ہے، تو خود سے فیصلے ہے نا، کسی نہ کسی طرح سے وہ پھنسا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے آسانی کے ساتھ ہر مشکل سے نکال دینا۔ اور پھر دیکھیے کتنی پیاری بات ہے، وَرْزُقْنِی، اور مجھے رزق عطا کرنا، من حیث احتسب، احتسبو، پہلے والے میں آپ نے پورا کرنا ہے، اور اگر آپ رکتے ہیں نا تو احتسب پڑھتے ہیں، من حیث احتسبو، کہ جہاں سے میں گمان کرتی ہوں، فار ایگزامپل میں جاب کرتی ہوں یا میرا بزنس ہے، مجھے پتا ہے کہیں سے پیسے آنے ہیں، تو یا اللہ جہاں سے میرا گمان ہے نا وہاں پہ رکاوٹ نہ آئے، وہاں پہ بھی میرا جو رزق لکھا ہوا ہے یا اللہ میرے لیے آسان کرنا، وَمِنْ حَيْثُ لَا أَحْتَسِبْ، اور ایسی جگہ سے بھی جہاں سے میں گمان بھی نہیں کرتی ہوں، یا اللہ مجھے وہاں سے بھی میرا رزق عطا کرنا۔ اور دیکھیے رزق جو ہے نا وہ صرف پیسہ ہی تھوڑی ہوتا ہے، ہماری آپ دیکھیے کہ عمر میں زیادتی، عمر میں اضافے کے رزق، صحت نہیں ہے اگر بیماری ہے تو صحت کا رزق دے دے، آنکھوں کی بنائی اگر کم ہو رہی ہے آنکھوں کا رزق، بنائی مطلب بصارت کا رزق دے دے، کانوں کو سننے کا رزق دے دے، چلنے کا رزق دے دے، ہر معاملے میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چاہیے ہوتا ہے کہ پاک پروردگار ہماری برکت ڈال دے، اضافہ کر دے۔ تو یہ دعا آپ یاد کر لیجئے گا، میں نے حرم کو یہ دعا بھیج دی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کر دے گی انشاءاللہ، کہ اللہم اجعل لی من امری فرجا و مخرجا، فرجا و مخرجا، وارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب، ومن حیث لا احتسب، کہ یا اللہ مجھے سب سے پہلے تو یا اللہ میرے معاملہ جو ہے نا میرے لیے وہ آسان والا اور کشائش والا کرنا، اور مجھے رزق عطا کرنا یا پاک پروردگار جہاں سے میں گمان کرتی ہوں اور جہاں سے مجھے گمان بھی نہیں ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام کا یاد کر لیجئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیل سے بھی رہائی کروا دی، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جس مقام پہ پہنچایا تھا، یہ نہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے ہم سارے پاکستان کے پریزیڈنٹ پر وہاں پہ لڑائی پڑ جائے گی، اب ہم نے کون سے کس نے بیٹھنا ہے وہاں پہ۔ تو انشاءاللہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گھروں میں اتنی عزتیں دے کہ اپنے اپنے گھر میں ہم اس رتبے پہ پہنچ جائیں، اپنے اپنے محلوں میں، اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنی برادری میں، ہر جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مقام تک ہمیں لے جائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، اس کے ساتھ یہ تو دعا تھی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو یاد کروا دوں۔ تو ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور وہ 6 چیزوں کو اتنی مشکل نہیں ہے، اگر دیکھیں جو متقی ہو جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں لگ جاتے ہیں نا، ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی، پھر تو وہ کہتے ہیں نا کہ ترستا ہے بندہ کہ مجھے پتہ چلے اور میں یہ کروں، مجھے پتہ چلے تو میں یہ کروں۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ جب ایمان کو یقین کا درجہ مل جاتا ہے نا، پھر ہر چیز آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ یقین جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو بہت اعلیٰ مقام پہ لے جاتا ہے۔ اور یقین پتہ کب ملتا ہے؟ جب آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو جاننا شروع کرتے ہیں کہ وہ ایک اللہ واحد، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ایسے جانتا ہے جیسے میں بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی ہوں، میں کیوں پریشان ہوں؟ میرا اللہ جو ہے اس نے جب مجھے یہ کہا ہے کہ میرا بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، تو پھر مجھے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں جب بھی اپنے رب کو پکاروں گی، جب بھی میں کسی مشکل میں آؤں گی، میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سنیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو فرما دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مانے، میرے حکم کو مانے۔ میں نے وہ آیت ہماری فیورٹ آئے ہے نا، سب کو کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي۔ تو وہ ساری جو آیا ہے اس کو تو میں کہتی ہوں آپ اتنا ہر روز دیکھا کریں اپنی آنکھ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں رکھا، کچھ نہیں کہا کہ میں ہوں سننے والا۔ پھر دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اتنی وہ کہتے ہیں نا کہ باریک بین، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے کہ بندے کی خواہش اندر کوئی ایک چیز ہے ہمارے، ابھی ہمارے لبوں پہ بھی نہیں آتی، ابھی ہم بیان بھی نہیں کرتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کیا کس حالت میں۔ لیکن آپ سوچئے کہ جب ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں، جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو جس کے پاس پوری کائنات کے خزانے، وہ کہتے ہیں کہ تم سارے کے سارے انسان اور جنات جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے اور جب آخرت کا ٹائم آئے گا، سارے کے سارے ایک جگہ پہ جمع ہو کے اپنی جو خواہش ہے وہ مانگ لو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق عطا بھی کر دیں گے۔ تو اس کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی کہ اگر آپ ایک سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبو کر نکالتے ہیں تو اس کے لوگ پہ جو ایک چھوٹا سا پانی کا ایک ڈراپ لگا ہوتا ہے نا، اس کے خزانوں میں وہ بھی کمی نہیں آتی، وہ دینے کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، تو پھر ہم کیوں پریشان ہوں؟ اگر پریشانیاں ہیں نا تو صرف اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تھوڑا سا یہ رکھا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کو بھی چاہیے کہ میرے حکم مانے، میری بات مانے، اللہ کی بن جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں استغفار کرو تو تمہیں اولاد مل جائے گی، تو تمہیں وہ تھا باغات مل جائیں گے اور نہریں والے باغات مل جائیں گے، اور تمہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا۔ ہم نے پڑھا نا اس بارے میں۔ استغفار کیا ہے؟ اپنی ذات کے لیے کہ یا اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی، مجھے معاف کر دے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ خود سے غلطیاں ہو گئی، معافی دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب نہیں کروں گی، اب نہیں کروں گی کہنا اور اس پہ عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد پھر سے ویسے کے ویسے ہی ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بک کے دیکھیں، واللہ اتنی خوبصورت زندگی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
جب تک وہ اپنے آپ کو بیچے گا نہیں نا. کہنے والے کہتے رہتے ہیں، وہ کہتے، دوسرے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پتا، پاگل ایسے ہی بولتے جاتے ہیں، فنیٹک ہو گئے، یہ ہو گئے. لیکن جو انسان اللہ کی خاطر بک جاتا ہے نا، اس کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھاتے، اس دنیا میں دکھا دیتے. آخرت میں تو سب کچھ دکھانا ہے، لیکن آنیسٹلی آپ ایسی ایسی چیزیں دیکھیں گے کہ آپ منہ سے کوئی چیز نکالیں گے نا، وہ نکل، ایک زبان سے نکلنے والی بات اور ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ دل سے نکل کے زبان پہ آئے. وہ یقین کا لیول، میں آپ کو بار بار آج کل جو یقین کی بات کہتی ہوں نا، کہ اس پہ پریکٹس کرے کہ میری اللہ پہ مجھے یقین ہے، میرا اللہ سننے والا ہے. وہ تو کالے پہاڑ پہ، کالی چونٹی، کالی رات، اس کی ایک جو چلنے کی آواز ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے. اس کو کھانا چاہیے، میرا رب اس کو دے رہا ہے، مجھے کیسے نہیں دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. میری پریشانیوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری جو تھوڑی سی آزمائش ہے نکال دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے. پھر کیوں سر نہیں جا رہا، پھر کیوں پریشانیاں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ وہ یقین نہیں آ رہا، دعاؤں میں وہ لفظ ہی نہیں ادا ہو رہے. جب آپ دیکھیں، جب کبھی آج کی کلاس میں ہمیں زیادہ تر، کیونکہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک ہوتا ہے نا، آنیسٹلی دل چاہتا ہے کہ بس بات کرتے جائیں، لیکن مجھے لگتا ہے میں یہاں پہ سٹاپ تھوڑا سا کر دیتی ہوں، کیونکہ آگے بھی کلاس میں کافی چیزیں ہیں. کیا کرے، پیارا ہی اتنا ہے اللہ کا دین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، آسان بھی اتنا، پیارا بھی اتنا، ہماری زندگیوں میں بہار ہی اتنی آ جاتی ہے اس سے کہ پھر دل نہیں چاہتا کہ اس کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے کہ کہاں بھی بات ختم کرے. جی ہاں، اب یہ تھا کہ حدیث کیا تھی کہ 6 چیزوں کی ضمانت دو. نمبر یہ کہ جب بات کرو تو سچ بات کرو، جھوٹ نہیں بولو. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کتنی دفعہ یہ بات بتائی تھی نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا، ایک جنگ کا موقع تھا کہ کیا، جنگ احد کا تھا، جب 300 لوگ واپس چلے گئے تھے صحابہ، اور 300 لوگ جو تھے ان کا ارادہ ہو رہا تھا واپس جانے کا، کیونکہ وہ گھبرا گئے تھے. وہ خیر نہیں، وہ جب آپ پورا قصہ پڑھیں گے واپس تو آپ کو سمجھ آئے گی. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہاں، مومن بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا. سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پرپس کے ساتھ بھیجا ہے، یہ سب سے بڑا سچ ہے. جب ہمیں اس پہ یقین ہو جاتا ہے، ہم اس پہ ٹھک جاتے ہیں نا، تو باقی سارے جھوٹ ختم ہو جاتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ جب بات کرو تو سچ کہو، وعدہ کرو تو پورا کرو، تمہارے پاس اگر امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جو نصب کیا ہوگا اس کی پیٹھ پہ ادھر، تو کہتے ہیں وہ اس جھنڈے سے پہچانا جائے گا کہ سارے آپ سوچیں کتنی ذلت ہوگی کہ وہاں پر پتا ہوگا کہ یہ بندہ جو ہے نا، اس نے خیانت کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، امانت میں خیانت کی تھی. تو نمبر 4 یہ کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. نمبر 5 یہ کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو. نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو گناہ سے روکے رکھو. تو یہ 6 چیزوں کی ضمانت اگر تم مجھے دیتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں. دیکھیے، وعدہ جو کرتا ہے نا بندہ کسی سے، عہد کرنا، یہ اتنا ضروری ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یاد آ رہا تھا کہ بدر کا موقع تھا. تو ایک تو لوگ اتنے صحابہ کم، 313 لوگ کہتے ہیں، تھوڑے سے ادھر ادھر نمبر ہو جاتے ہیں، لیکن اب چلے 313 ہی ہم سمجھتے ہیں. ادھر 3000 کا لشکر، اتنا پوری تیاری کے ساتھ، ادھر کچھ ہے ہی نہیں، اور صرف ایک ایمان. اور صرف کہنا تو اس لیے کمپیریزن میں بول رہی ہوں، اس کے پاس سب سے بڑی چیز تھی مسلمانوں کے پاس ایمان کی دولت تھی، اللہ پہ یقین تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حذیفہ بن یمان جو ہے نا، وہ اور ان کے ساتھی ایک تھے ان کا نام تھا حسیل آئی تھنک، میں غلط نہیں بول رہی ہوں کیونکہ عربی کے نام ہوتے ہیں سم ٹائم زیر زبر نہیں لگی ہوتی، تو اس لیے بولتے ہوئے تھوڑا سا لگتا ہے ایسے. تو ان کے ساتھی ان کے ساتھ تھے.
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ جنگ کا موقع ہے تو ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے. تو کیونکہ حذیفہ بن یمان جو تھے نا یہ سفر پہ تھے، مکہ سے مدینہ آ رہے تھے. راستے میں مشرکین نے انہیں پکڑ لیا اور ان کو اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ کو بتایا کہ کچھ بات ہوئی ان کے ساتھ. تو انہوں نے اس بات پہ ان کو چھوڑ دیا کہ جب بھی کبھی کوئی موقع ایسا ہوا تو تم مشرکین مکہ جو ہے ان کے اگینسٹ جب جنگ ہوگی تو تم ادھر ان کا مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے. تو کہتے ہیں ہم نے اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم نے کہہ دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ لیکن ہم جہاد سے پیچھے نہیں رہنے والے، کیونکہ وہاں تو ہم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ واپس چلے جاؤ، تم نے جو وعدہ کیا ہے تم اس کو پورا کرو، کیونکہ مسلمان اپنے وعدے سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ مسلمان جو ہے نا اس کا یقین صرف اور صرف اپنے اللہ پہ ہوتا ہے. اگر کامیابی ملنی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دیں گے، لیکن وعدہ خلافی نہ کرو. اس کے علاوہ اتنے موقع ایسے تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا آپ پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ اکبر، اتنا پیارا وہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ نے لکھ دیا تھا نا، ابھی سائن نہیں کیے تھے، ابھی لکھا تھا. تو ایک صحابی تھے جو مکہ سے، ان کے فادر ہی تھے جو مکہ مشرکین مکہ کی طرف سے آئے تھے رسول اللہ سے بات کرنے، کیونکہ اب عمرے کے لیے نکلے تھے، واپس بھیج رہے تھے ان کو، اور وہ لکھ رہے تھے سارا. انہی کا بیٹا تھا ابو جندل کے نام سے آئی تھنک ان کا نام آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ اتنا ظلم کرتے تھے اور اس کو بیڑیاں بنا کے اس کو بند کیا ہوا تھا. وہ کسی طرح سے اپنے جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو وہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگے اور آ کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اتنے خوش ہوئے، اور آ کے صحابہ بھی ساتھ ہی تھے تو آ کے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں